والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب کی. میں نے بہت دفعہ کہا، آج پھر کہتا ہوں، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے. ہم میں سے کوئی آیا نہیں ہے، اللہ لائے ہیں. حضرت مولانا شرف تھانوی صاحب رحمہ اللہ احترام الگ تھانوی صاحب رحمہ اللہ سے میں نے سنا کہ اگر اللہ نہ چاہیں تو بندے کے منہ سے لفظ اللہ بھی نہیں نکل سکتے. یہ اللہ کا نکلنا بھی اللہ کے چاہنے سے. تو آپ کوئی سمجھے کہ میں جا رہا ہوں، نہ ایسا نہیں. آپ یقین کریں ایسا نہیں. یہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں نا، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو نیکوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ابھی پیر صاحب نے کیا فرمایا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک بات کو نا اچھی سے سمجھ لیں کہ جنت کو اللہ نے جوڑا ہے ان لوگوں کے ساتھ. قرآن مجید کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پہلے کیا کہا، فادخلی فی عبادی. نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی. وہ کون لوگ ہیں؟ راضیت مرضیہ، جو اللہ کی مرضی میں راضی ہیں. اللہ کی مرضی میں جو راضی ہے وہ فادخلی فی عبادی ہے. وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ لازم کیا، جو فادخلی فی عبادی ہے اس کو اللہ کہتا ہے وادخلی جنتی. یعنی کہ اللہ نے جنت میں جانے کا قانون یہ بنایا ہے کہ تم نیک لوگ کے ساتھ ہو جاؤ. اب نیک لوگ تلاش کرو، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ کی رضا میں راضی. اے اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی. وہ کون ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے نا کہ اپنی رضا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایسے ہو جاؤں، ایسے ہو جاؤں، ایسے ہو جاؤں. ایسے ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ایک آدمی میرے پاس تقریباً 7-8 مہینے آتا رہا اور مجھ سے سوال کرنے لگا کہ آپ کو آنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا جب تم آئے تھے تمہاری شکل یہودیوں والی تھی، اب تم مسلمان ہو گئے. کہا ہاں یہ تو ہوا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو، تمہیں آنے سے پتہ چل گیا تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. تمہارے منہ پہ داڑھی نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تم دور تھے، تم نے کسی نیک آدمی سے تعلق قائم کر لیا. بیعت نہیں ہوا، وہ صرف آتا رہا. آتا بھی اپنی پریشانی میں رہا. اور یہ میں نے اس سے کہا انشاءاللہ جس دن تمہاری پریشانی ختم ہوگی تم مجھ سے چلے جاؤ گے. یہ کہہ دیا تھا میں نے. کہا نہیں. میں نے کہا بھیا یہ میرا تجربہ ہے. لوگ مولوی کو آتے ہی اسی لیے تعویذ دے دو پلاٹ بک جائے، تعویذ دے دو یہ کام ہو جائے، تعویذ دے دو یہ کام ہو جائے، تعویذ دے دو میرا قرضہ ختم ہو جائے. اچھا ان کو بھائی یہ کام کر لو. حضرت یہ کام تو بڑے لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ابھی کل وہ میرے پاس آیا تو داڑھی غائب. اچھا جو کام اس کا ہونا تھا وہ ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے جو اس کے پیسے بھرے تھے 40-50 لاکھ روپے جلوا دیے. اور یہ 2 مہینے پرانی بات ہے. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کبھی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پہلے کہہ دیا میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ ہمارا تجربہ ہے. ہماری صبح داڑھی ہو گئی ہے. یہ صبح داڑھی ایسی نہیں ہو گئی. ہاں ہم نے بڑی رگڑے کھائی ہیں. ہاں بہت رگڑے کھائی ہیں. نہیں. میں نے کہا نہیں کچھ چھوڑو یار، ہم سب جانتے ہیں. یہ باتیں جو میں عرض کرتا ہوں نا، یہ مولوی صاحب نہیں کرتے.
یہ پیر صاحب جو ہے نا ہمارے اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ہمیں پہلے آسمان سے نکال کے اوپر والے آسمان پہ جاتے، دوسرے آسمان پر. ہم زمین والے لوگ ہیں، زمینی حقائق بتانا ضروری ہے. پیر صاحب تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے نا، پیر صاحب تو پیر صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ابھی مجھے اثر کے بعد فون کیا کہ آج آپ کی کوئی مجلس ہے. میں نے کہا جنتی کے یہاں مجلس ہے، جلدی سے آ جائیں آپ. ایک جنتی 20 سال سے یہاں پہ 20 سال سے مجلس ہو رہی ہے، 20 سال سے. میں نے کہا ایک جنتی کے یہاں مجلس آپ آ جائیں. اللہ کی سلامتی آ گئے. اصل میں یہ سے فرمایا نا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں سے رہیں گے نا اس کے اثرات خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. کل وہ مجھ سے کہتے رہے، میں نے کہا بھیا آپ نے شکل پھر یہودیوں والی بنا دی، اسی کے 2 مہینے سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا نا. یہ یاد رکھیں جس صحبت میں انسان رہتا ہے وہ اس جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ صحبت سے ہٹا معاملہ خراب. اس کی مثال ایسی ہے جیسے گرمی آئے اور آپ باہر جا کے ایک دم ٹھنڈا پانی میں زکام ہو جائے گا نا، بخار ہو جائے گا نا، تو پھر آپ اس کی دوا لے لو. تو یہ ایسے بدلتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ اللہ سے لگا رہا، اللہ لگا، جتنے عرصے وہ میرے ساتھ لگا رہے آپ یقین کریں وہ داڑھی ان کی الحمدللہ بالکل برقرار تھی. اب وہ کل آئے تو میں نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا واٹا. میں نے کہا بھائی پھر آپ نے شکل یہودی والی بنا دی. تو کہنے کہا مجھے مسلمان. میں نے کہا نہیں مسلمان تو سمجھ رہا ہوں لیکن شکل مسلمانوں والی نہیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی. اگر اللہ یہ پوچھ لے کہ میرے محبوب کی شکل میں کیا خرابی نظر آئی، کچھ بات نہیں ہے، بس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبیہ دکھائے کہ میرے محبوب کی شکل میں کیا خرابی نظر آئی، تو نے اس کی شکل نہیں بنائی. پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ جب میں نے دیکھا کہ ان کا دماغ ابھی 5ویں 6ٹھے آسمان پر ہے تو میں نے دوسرے آدمی سے بات کرنا چھوڑ دیا. ان کو چھوڑ دیا، چھوڑو جس سے بات. یہ یاد رکھیں اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم میری بات کو مانو گے. میں کہہ رہا ہوں کھانا کھاؤ، کھا لو. میں کہہ رہا ہوں کھانا بند نہیں کھاؤ، نہیں کھاؤ. اس وقت کھاؤ، اس وقت نہیں کھاؤ. یہ اصل میں ماننے والی بات ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم منوانا چاہتے ہیں. اور خدا کی قسم اللہ ہماری مان لے گا اگر ہم اس کی مان لیں. دیکھیں قرآن میں یہ کہا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو پھر نہ. ہمارا نظم الٹا ہے، نہیں اللہ میں پہلے آپ یہ کہتے ہیں پھر میں یہ کروں گا. سب کا 1 2 3 4 سب کا آ جائے گا بشمول میں خود. ہاں اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ بھی سمجھا. اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا اصل میں یہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. اس میں 2 3 باتیں میں بہت اہم عرض کر دوں، چونکہ آج یہ ہماری اس مجلس رمضان المبارک سے پہلے آخری مجلس اس گھر میں، انشاءاللہ عید کے بعد ہوگی. اب نمبر 1 یہ بات میں رجب سے کہہ رہا ہوں، شعبان میں بھی کہتا رہا، اب تک کہہ رہا ہوں. اب 2 4 دن کے بعد رمضان آ جائے گا. رمضان مبارک میں 2 کام ضروری ہیں، بس 2 کام. رمضان آتا ہے 2 کام کے لیے. نمبر 1 دن میں روزہ رکھنا. نمبر 1 دن میں روزہ رکھنا. اب کسی کا بلڈ پریشر نیچے چلے جائے تو بھی روزہ رکھے، بلڈ پریشر اوپر چلے جائے تو بھی رکھے، شوگر اوپر چلی جائے پھر بھی رکھے، شوگر نیچے چلی جائے روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا. اب آپ کو بہت سارے ڈاکٹرز ملیں گے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو مر جاؤ گے. روزہ رکھ لیا تو میں دعا کر دوں اللہ تمہیں رمضان کے روزے میں مار دے. روزہ کہاں جا کے کھولو گے بھائی؟ آسان ہے، مرنا ہے تو مر جا لیکن روزہ نہیں چھوڑنا. یہ دل میں پکا طے کر لیں. دیکھیں یاد رکھیں قرآن مجید کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ پریشان نہیں کرتا.
10 دن 15-20 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی یہاں سے کربوگا گئے. وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اترے اور کسی لوکل گاڑی میں بیٹھ گئے, کسی نے بٹھا دیا. وہ کچڑ بچڑ یہ وہ کرتے کرتے 2 گھنٹے کا سفر تھا تو 6 گھنٹے میں پہنچے. ان کے اندر اتنی طاقت تھی, وہ برداشت کر سکتے تھے. اللہ نے اتنی تکلیف ان کو دی. لیکن 1 ہفتے بعد میرا سفر تھا. اب اللہ میاں کو معلوم ہے حافظ صاحب جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہر آدمی کا لیول ہے نا برداشت کرنے کا. میں پیا ایئرپورٹ اترا, فون گاڑی آ گئی, بڑی سی گاڑی, بیٹھ کے سیدھا وہاں. بیچ میں مجھے نمازیں پڑھائیں, یہ کیا وہ کیا, اطمینان سے. یہ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید جو کہتے ہیں نا وہ غلط کبھی نہیں کہہ سکتا. کوئی آدمی کہ میرے اوپر قرضہ زیادہ ہے, میرے اوپر پریشانی, اس کا مطلب ہے تو یہ برداشت کر سکتا ہے. اللہ کسی بڈھے کی بڑھیا کو نہ مارے, اللہ کسی بڈھے کی بڑھیا کو نہ مارے. ساری زندگی لڑتے رہے گا بڑھیا سے. اصل میں اس کو پتہ جب چلے گا جب بڑھیا مر جائے. اور جس کی بڑھیا مر گئی نا, اس کا مطلب ہے تو اس بات کو برداشت کر سکتا ہے, تبھی تو اللہ نے تیری بڑھیا کو مارا ہے. لیکن ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ بڑھیا کو نہیں مارے گا, بڈھے کو مارے گا. بھائی تو چلا جا, یہ برداشت کر لے. ہمارے اندر کتنی طاقت ہے, اللہ رمضان میں سب کو دیکھتا ہے. ان کا معاملہ کچھ اور ہے, ان کا معاملہ کچھ اور ہے, ان سب کا معاملہ الگ ہے. یہ موسم فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. اصل میں یہ مجاہدہ کیا ہے یار؟ ہمارے پر مجاہدہ آتا کیا مجھے بتاؤ نا. رمضان میں روزہ رکھنا کون سا مجاہدہ ہے یار, کون سا مجاہدہ ہے؟ اور چلو اگر مجاہدہ آ بھی گیا نا تو اللہ ٹیسٹنگ کر رہا ہے. اب 6-7 سال پہلے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا ایک مسجد میں, آخری اعتکاف والے دن. اتنا شدید گرمی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں واش روم گیا, جا کے میں نے شاور لیا اور آ کے لیٹ گیا, اور ایسے لیٹ گیا جیسے بس آج آخری دن ہے. وہ امام صاحب کے پاس کسی میرے مرید کا فون آیا کہ وہ حافظ کی طبیعت کیسی ہے. ہاں بہت زیادہ برا حال ہے, بالکل. اچھا میں ایک کنڈیشن نکال کے نا ابھی اپنے گھر سے بھیج رہا ہوں, اور فوراً حافظ صاحب جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ ایئر کنڈیشن لگا دیں. مجھے تو معلوم نہیں تھا. وہ ایئر کنڈیشن وہاں سے نکلا اور مسجد پہنچ گیا. مجھے امام صاحب نے آ کے کہا کہ وہ حضرت ان صاحب نے آپ کے لیے کنڈیشن بھیجا, کیا لگا دیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں لگائیں, آپ کی حالت بہت خراب تھی. میں نے کہا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا, حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کو, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, وہ ماچس کی تیلی ایسے جلا کر نا اپنی انگلی کو جلاتے تھے. جلو چلو, تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے, دنیا کی آگ کے چلو. یہ سارے بڑے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ جہنم کی گرمی زیادہ ہے, دنیا کی گرمی کم ہے. اب دیکھیں وہ بات کو 5 سال ہو گئے, اب میں بھول گیا ہوں نا, لیکن مجھے یقین ہے اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں لکھ دیا. اتنی گرمی میں حافظہ کو یہ حال ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. مطلب مجھ میں برداشت کی قوت تھی تب تو اللہ نے مجھے دیا, ورنہ کیسے دیتا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھے. رمضان میں ہم نے بڑوں سنا کہ رمضان آنے کے لیے 6 ماہ پہلے بڑے دعا کر, اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے, اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے. رمضان آ جاتا تھا تو 6 مہینے دعا کرتے تھے, اے اللہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما لیجئے, اللہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما. ہم تو اللہ میں بھی احسان کرتے ہیں روزہ رکھ کے, تو اللہ میں بھی کوئی احسان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دیکھیں اللہ ہماری نفسیات کو جانتے. کیا کہا اس نے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے پہلے والوں میں بھی روزے رکھائے گئے, تم اکیلے نہیں ہو. کہ یار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یار, اللہ میاں کو کھانا چھوڑوا کے کیا ملتا ہے؟ محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں نا, کبھی بھی ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے, کبھی ایسی ہوتی ہے, کبھی سرخی لگاتی ہے, کبھی روٹتی ہے, کبھی اللہ کا طریقہ مختلف ہے. اللہ کہتے ہیں تم پیسے بھی خرچ کرو, واقعی الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ ضرور کھائیں. صرف جانی نہیں چاہیے, مال بھی چاہیے, مال بھی چاہیے. قرآن مجید میں 11ویں سورے میں آتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ان سے مال لے کے ان کو پاک کرو. اب بتاؤ اگر پیر صاحب کہتے ہیں بھائی مال دے دو, یار یہ کیسا پیر ہے سارا پیسے مانگ رہا ہے. ابے بھائی تیری اصلاح کے لیے پیسے مانگا جا رہا ہے. پیر صاحب کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کافی ہے ان کے لیے, اللہ کافی ہے. عجیب, میں نے پیر ذوالفقار صاحب جامع بغداد سے عجیب بات سنی. تو میں اللہ گیٹ فرگیٹ, اللہ دیتا ہے اور بھول جاتا ہے. کس کو کتنا ملا معلوم نہیں, ان سے پوچھو کچھ ملا ہے, یار پتہ نہیں یار, بھول گئے. اور انسان کے ساتھ معاملہ الٹا ہے. اللہ کیا کرتا ہے, گیو دیتا ہے, فار گیو بھول جاتا ہے. انسان حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ میں مجھے دیا تھا آپ نے, اچھا مجھے یاد نہیں. ٹھیک ہے, ایک کام بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزہ ہر حال میں رکھنا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھو بھائی, رمضان مبارک کا روزہ اگر ایک چھوٹ گیا نا, تم ساری زندگی روزہ رکھو اس روزے کے برابر نہیں, چاہے بڈھا ہو چاہے جوان ہو. میں آپ کو حد بتاؤں, حد ایکسٹریم حد بتاؤں. رمضان مبارک میں میری بیٹی کے یہاں بچہ ہوا, تو مجھ سے اس نے کہا, میں نے کہا بھائی میری رائے تو یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں, میری رائے یہ کہ روزہ رکھ لیں. تکلیف بہت ہوگی. میں نے کہا ہونے تو تکلیف تو ہوگی یار, بچہ ہوگا تکلیف تو ہوگی, لیکن تم مرو گے نہیں. اور اگر تم مر گئی تو جنت میں روزہ کھولو گی, اس مسئلہ کیا ہے؟ لیکن عورتیں تو اور آپ ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مت کرو, مجھے کیا ہے, میں نے تو تمہیں جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا ہے. تم نہیں جانا چاہتی, 90% پہ کام کرنے جاتی, 90% پہ کام کرو. اللہ ویسے 33% پہ پاس کر دے گا. ہاں اللہ 33 پہ پاس کر دے گا. اس کے برابر میں ایک لڑکی اور تھی, وہ بھی حافظہ عالمہ تھی, میری بیٹی بھی حافظہ ہے, وہ روزے سے تھی اور بچہ ہونے والا تھا. اب سارے ڈاکٹر لڑکیاں اس کے پیچھے لگے جو روزہ کھول لو, روزہ. میں مر جاؤں گی لیکن روزہ نہیں کھولوں گی. اصل میں ایمان جو نا, ایمان الذین یؤمنون بالغیب, اللہ ایمان کو چیک کرے گا. ایسے آپ کو جنت نہیں مل جائے گی, یہ یاد رکھو. ابن العربی نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے جنت نہیں ملے گی, اوور ٹائم لگانے سے روزہ ملے گا, جنت ملے گی. اوور ٹائم سمجھے, رمضان کے علاوہ جو روزے رکھتا ہے اس کو جنت ملے گی. رمضان کے روزے کو مسئلہ تھوڑی ہے, زکوٰۃ مسئلہ تھوڑی, ان اللہ یامر بالعدل, اس کے ساتھ زکوٰۃ دے دو 2.5%. لیکن آگے والاحسان برابر میں کوئی بچہ گر جائے تو مزید پیسے دے دو. مزید پیسے دینے پر جنت کا وعدہ ہے, زکوٰۃ 2.5% دینے پر وعدہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا. اچھا اس لڑکی کا کیا ہوا کہ وہ اس حال میں درد ہوتا رہا, جیسے ہی بچہ ہوا اور مغرب کی اذان ہو گئی, گرو کھجو گئے. اب بتاؤ روزے کے حال میں جب اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی تو اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا. آپ سوچو یار, آپ باپ ہو, وہ آپ کی بیوی, اس کی ماں ہے, اس کی دادی ہے, اور میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. آپ کے خیال میں اللہ کو پیار نہیں آ رہا؟ اللہ ساری دنیا کی ماؤں زیادہ پیار کرتے ہیں, ساری دنیا کی ماؤں کو جمع کرو. اب بتاؤ اللہ نے اس کے لیے کیا مقام رکھا ہوا, آپ تصور کریں. اب وہ تکلیف ختم, بچہ ہو گیا, 2 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد, 10 گھنٹے کے بعد, شی از نارمل. اصل میں مصیبت آتی ہے اور آدمی صبر کر لینا وہ ٹھیک ہے. 2 ہی جنتی ہیں, ایک کا نام صابر ہے اور دوسرے کا نام شاکر ہے, دونوں جنتی ہیں. ایک صحابیہ کے لیے آتے ہیں, ان کی شادی ہو گئی کالے سے آدمی سے, بہت کالا, اس کا رنگ مطلب دبا ہوا تھا. وہ لڑکی خود بہت خوبصورت تھی. ایک دن دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے تھے, وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں بھی جنتی تم بھی جنتی. بولا یہ کیسے؟ کہنا میں خوبصورت ہوں تو مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہو؟ بولا ہاں بالکل, آپ اتنی خوبصورت ہے. بولا آپ جنتی, آپ شاکر ہیں, تو پھر تو کیسے ہے جنتی؟ بولا میں آپ کو دیکھ دیکھ کے صبر کرتی ہوں, جو مل گیا. صابر بھی جنتی, شاکر بھی. رمضان المبارک اس لیے آیا ہے کہ اللہ یہ چیک کر رہا ہے. دیکھو یاد رکھو, یہ شیطان نے اللہ سے کمٹمنٹ لیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا,
ورغلاؤں گا اور وہ کام نہیں کرنے دوں گا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے۔ اب ان سے وہ ایک دو تین، یار ٹانگ میں درد ہے، یہاں پہ درد ہے، وہاں، ابے بھائی ہاتھ تو ٹھیک ہے، دماغ تو ٹھیک ہے، زبان تو ٹھیک ہے، اتنی ساری چیزوں کو شکر ادا نہیں کرتا، بے حیا اتنی ساری چیزوں کو شکر ادا کرنا۔ سر میں درد کر یار، ہاں کچھ بخار ہے یار، لیکن ٹانگ صحیح ہے، زبان صحیح ہے، کان صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، ان چیزوں کا اپنا شکر ادا کرو۔ قرآن میں ہی کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ناشکرے ہوں گے۔ آج سب کو دیکھ لو آپ، اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں جا کے چیک کر، کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میاں بیوی، 3 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے شادی شدہ، 1 بیٹی۔ اب آپ سب کو بٹھا کے چیک کرو کیا ہوا، یہاں پہ درد ہے، وہاں پہ درد ہے، بچی کی اسکول کا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ۔ ابے بھائی جو مسئلے حل ہوئے ہیں وہ تو بتاؤ پہلے، نہیں وہ بتائیں۔ یہ اللہ رب العزت رمضان مبارک بھیجا اس لیے ہے کہ اب اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا، یہ ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے۔ اب کیا کرنا کیا اس نے، اب دیکھنا ہے رمضان میں جو گرمی آئے گی اس میں روزہ رکھ کے کیا کہے گا، ساری دنیا کو بتائے گا یار آج تو روزہ بڑا زبردست ہے یار، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا۔ اگر پیسے آ جائے تو کبھی نہیں بتاتا۔ بیٹا اگر انگلینڈ سے آپ کو 2000 یورو بھیج دے، کبھی بتایا تم نے؟ کبھی نہیں بتایا۔ مولوی صاحب کو تو بتاتے ہی نہیں، انہیں معلوم ہے مولوی صاحب نے کیا کرنا ہے۔ او بھائی مولوی کا احسان ہے تم سے کھانا کھاتا ہے، مولوی کا احسان ہے۔ اگر یہ مولوی نہ ہونا، خدا کی قسم اگر یہ مولوی نہ ہونا تو تمہارے بچے یہود اور نصارہ بن جائیں گے۔ یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ علماء تمہیں آ کے سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کا احسان مانو۔ تو نمبر 1 روزہ ہر حال میں رکھنا، ہر حال میں رکھنا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 رات کا عمل ہے تراویح، تراویح کسی صورت نہیں چھوڑنا، کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اچھا تراویح میں بھی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت ہے قرآن مجید کا پورا سننا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر من الجنۃ والناس تک، ایک قرآن مجید پورا سننا، یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ اور اگر کسی نے 10 دن میں قرآن مجید سن لیا تو 20 تراویح معاف نہیں ہے۔ ہاں یہ دوسری سنت ہے کہ سارے رمضان تراویح کا پڑھنا۔ بات سمجھا؟ مین باتیں 2 ہیں، نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 تراویح پڑھنا، 2 کام ختم۔ یہ اصل میجر کام، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے مہینے میں قرآن مجید سے تعلق بڑھ جانا چاہیے۔ اگر قرآن مجید سے تعلق نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ قرآن مجید پڑھنے پر کیا ملتا ہے وہ اس وقت وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ قرآن مجید پڑھنے پر، قرآن مجید واحد ایسا عمل ہے کہ جب کوئی بھی آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے نا تو اللہ براہ راست اس کو سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں۔ ذکر میں ایسا نہیں ہوتا، نماز میں ایسا نہیں ہوتا، قرآن مجید واحد عمل ہے، واحد عمل ہے۔ جب کوئی آدمی قرآن مجید پڑھے گا، میں نے کل بھی کسی کو سمجھایا، قرآن مجید ورتل القرآن ترتیلا، صحیح پڑھو، ورنہ یعلمون تعلمون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید پڑھنے والے پر قرآن مجید لعنت کرتا ہے۔ میں نے یار 10 سے 12 پڑھ لیا آج میں وہاں پہنچ گیا، آج میں نے 2 قرآن ختم کر دیا، میں نے کوئی ضرورت نہیں ہے 10 سے 12 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 رکوع پڑھ لو کافی ہے، لیکن صحیح پڑھو۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس کا مد پورا ہونا چاہیے، اس کا شرط پورا ہونا چاہیے، دبا رہے۔ ابے بھائی یہ قرآن مجید یہ کوئی عام کتاب ہے کیا؟ یہ کلام الملوک ہے، اللہ خود قومی کو سن رہا ہے، کان لگا رہا ہے، کان لگا رہا ہے۔ تو قرآن مجید ضرورت نہیں کہ 10 سے 12 روز پڑھیں، 1 سے 12 پڑھیں، لیکن صحیح پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، بالکل اطمینان سے پڑھیں، اس کے مد کا، شد کا،
قل نے کہا اچھا میں ابھی پشاور میں تھا 3-4 دن پہلے، مولانا سعید اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو ان کے بچے نے فجر کی نماز جب پڑھائی نا، تو اس میں ایک رکوع سورہ نور کا پڑھا اور دوسرا آیت دوسری رکعت میں انفطار پڑھی. تو میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ قرآن بہت اچھا پڑھا. کہا یہ کبھی کبھی غنہ میں کمی کر دیتا ہے. جی ابا کیا کرے؟ وہ جو بچہ ہے وہ عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے. حضرت کیا فرمائے؟ حضرت یہ کبھی کبھی غنہ میں ایسے کر دیتے ہیں. اب بچے ہم کبھی خیال کرتے ہیں؟ ہمارے بڑے قادر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے امن خلق السماوات، سین جو نا اگر کسی نے سماوات پڑھ دیا تو قرآن میں غلط ہو گئی، اس لیے کہ معنی بدل گئے. سماوات کر دیا تو بھی وہ، ہم تو کبھی سوچتے نہیں ہیں. سوچتے ہیں میرے بھیا؟ ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید صحیح پڑھو، کم پڑھو لیکن صحیح پڑھو. ضرورت نہیں ہے میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں، ضرورت نہیں ہے. جو پڑھتے ہو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے سنا دو. میں تو لوگ کہہ کے تھک گیا بھائی علم نشرح مجھے سنا دو، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ علم نشرح ہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عین ووضعنا عن. ابھی پیر صاحب نے ہماری اصلاح کی، ہم لوگ وہاں پہ تھے پشاور میں، پیر صاحب بھی وہاں پر آئے ہوئے نہیں، میں ان کو بتا دیا. تو یہ پٹھان لوگ جو ہے نا ہر بات میں کہتے ہیں سیدہ. تو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہنے لگا سیدہ تو کسی لڑکی کا نام ہے، سیدہ جو ہے وہ تو کسی لڑکی کا نام ہے. تو پیر صاحب نے ہماری اصلاح کی، فرمایا نہیں، سیدہ جو ہے نا وہ عین سے نہیں ہا سے، سیدہ عین سے نہیں ہے. ہاں اب قرآن میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک قرآن میں پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ رب العالمین، عالمین کیا ہوتا ہے بھائی؟ عالمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. کوئی کہہ رہی ہے چلے گا بھائی، چلے گا نہیں، جوتے لگیں گے، چلے گا نہیں، دماغ خراب ہو گیا تمہارا. اللہ قومی سن رہا ہے خود، اور آپ کیا کرو الحمدللہ رب العالمین. میرے ابا مر گئے، ان کا کل ہے. کل کیا ہوتا ہے بھائی؟ قل میں اور کل میں زمین کا فرق ہے. قرآن مجید کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. اللہ کے واسطے میری درخواست ہے کہ رمضان مبارک یا پہلے قرآن مجید کو ورتل القرآن ترتیلا، جیسے قرآن پڑھنا چاہیے ویسے پڑھیں. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی تراویح کی، اس میں بھی خاص خیال رکھیں اس بات کا کہ اس آدمی کے پیچھے جا کے تراویح پڑھیں جو سارے سال داڑھی رکھتا ہو. وہ والے جو حافظ صاحب ہوتے ہیں نا، جو مہینے سے رمضان سے 2 مہینے پہلے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی آ گئی، ہاں، اور داڑھی تراویح ختم، اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی، تراویح ہوتی ہی نہیں ہے. یہ سب لوگوں کا خیال ہے. اس کو اللہ اور حضرت شیخ العزیز نے لکھا ہے کالے کپڑے میں نا داڑھ منہ دبا یہاں سے، اس قابل نہیں. قرآن مجید سننا ہے تو یار صحیح سنو، جا کے اس مسجد میں جاؤ، اس میں جاؤ، جو کون آدمی قرآن مجید صحیح پڑھتا ہے اس کے پیچھے جا کے تراویح پڑھو. ٹھیک ہے. تیسری بات 2 باتیں میں نے عرض کی، ایک رمضان کا روزہ، ایک رمضان کی تراویح. تیسری بات میں نے عرض کی کہ قرآن مجید کا صحیح پڑھنا. چوتھی بات جو سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سحر کا جو وقت ہے نا، اس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور پوچھتے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. اب اس سحر کے وقت میں ہماری بیوی کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اور قصور ہمارا ہے. یہ بھی بتا دوں قصور ہمارا ہے، بیوی کا قصور نہیں ہے. جب وہ جہنم میں جنت میں نہیں جائے گے تو اللہ میں شوہر کو بھی بلائے، اس کو بھی میرے ساتھ رکھے. اس لیے کہ یہ پراٹھا بناؤ، یہ انڈا بناؤ، یہ والا سالن بناؤ، تو میں سارا ٹائم تو کھانا پکانے میں لگی رہتی تھی. تو شعر کب پڑھتی، دعا کب مانگتی؟ یہ بڑا مصیبت ہے.
اللہ کے واسطے سحری ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے اپنی سحری ختم کر، کم از کم 15 منٹ پہلے آخر وقت تک پانی لے آؤ، چائے لے آؤ، دوا رہ گئے، یہ رہ گیا. کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے بندے؟ اگر آپ کے روزہ ختم ہونے کا وقت 5:30 بجے کا ہے تو 5:15 بجے دودھ پی کے، پانی پی کے، جی دوا کھا کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، اور 15 منٹ کے لیے بیوی سے کہو بیٹھ کے دعا کرو. اللہ سے، اے اللہ، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہم پتہ نہیں کیا کریں. ایک سحر میں مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا افطار میں مسئلہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی دسترخوان لگا کے پھر دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو بھائی کیا کر رہے، دیکھو بیٹھا ہوا انتظار کر رہے، پکوڑے رکھے ہوئے، اس کے مطلب کہ خربوزہ رکھا ہوا ہے، قیمہ رکھا ہوا ہے، چپس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کھا نہیں رہا. کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ کا حکم نہیں. ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اللہ فخر کر رہا ہے، دیکھو تم نے کیا کہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ نے کہا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا. دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ انتظار کر رہا ہے جب اللہ کا حکم آئے گا جب کھاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار کے بعد دہی بڑے بن رہے ہیں، ہاں دہی بڑے بن رہے ہیں، خربوزہ کٹ رہا ہے، شربت بن رہا ہے، پانی بن رہا ہے. وہ جو دعا کا وقت ہے وہ سارا کچن میں جا رہا ہے، بیوی کا بھی کچن میں جا رہا ہے، تمہارا بھی کچن میں جا رہا ہے. اللہ کے واسطے یہ میری درخواست ہے، 10 منٹ پہلے کم سے کم دسترخوان پہ ساری چیز لگاؤ، بیوی سے بھی کہو، بچے بیٹے آ جاؤ، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. 10 منٹ اس وقت دعا مانگ. ہمارے بڑے قاضی رحمہ اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم لوگ 1968 میں سے وہاں پڑھتے تھے، تو جب رمضان مبارک کا مہینہ آتے تھے نا، تو یہاں سے وہاں تک لائن لگائی تھی، بچے بیٹھ جاتے تھے، تو چلتے رہتے تھے، یا واسع الفضل اغفر لی. وہ کہتے تھے یا واسع الفضل، بچے کہو تم اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع. آپ بتاؤ ایمانداری سے کبھی روزے میں یہ دعا پڑھی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ٹھنڈے دل سے. اصل میں رہتے جاہلوں کے ساتھ ہو نا بھائی، بات یہ ہے. اگر عقل مندوں کے ساتھ رہو گے تو سیکھنے کو مل جائے، اور جو عقل مند آپ کو آگے بتا رہے ہیں ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں اگر وہ آپ سے کہنا بھائی آنے کے ہر آدمی کے 5,000 روپے، اب جاؤ شیریٹن میں کوئی پروگرام اٹینڈ کرنا نا، وہ کہتے ہیں 5,000 روپے پر سیٹ ہے. جب آپ 5,000 روپے دے کے جاؤ گے تو وقت سے پہلے پہنچو گے. یہاں پہ تو ٹائم بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی مانگتے ہیں. چھوڑو یار، حافظ صاحب کا دماغ خراب ہے، بڈھے ہو گئے نا. ابھی کہا نا پیر صاحب نے، بڈھے ہو گئے نا ہم سب، دماغ چریا ہو گیا، پاگل ہے. یہ بڈھے آدمی کی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر پتہ چلے گا آگے جا کے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ، آپ یقین کریں یہ بات بارہا میں نے بیان میں سنا، فرماتے تھے، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر دنیا میں انسان بن کر نہیں گیا تو گندی چیز جنت میں جائے گی نہیں، تو اللہ اس کی گندگی کو نکالنے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالیں. یہیں بن جاؤ تو اچھا ہے، یہیں ڈانٹ کھا لو تو اچھا ہے. تو سننے کو تیار ہی نہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے واسطے ان بات کا خاص خیال رکھے گا، شہر میں بھی اور افطار میں بھی کم سے کم 10 سے 15 منٹ پہلے سحری ختم. اب 15 منٹ کے لیے بیٹھ کے دعا مانگو، 15 منٹ کے لیے بیٹھ کے دعا مانگو، اے اللہ ایسے کر دی، اے اللہ ایسے کر دی. ایسی افطار میں بھی 10 منٹ 15 منٹ پہلے ساتھ یہ رکھ کر شربت بنانا، جو کچھ بھی آپ کو کھانا ہے، کوئی پابندی نہیں، کھانے میں کوئی پابندی نہیں، لیکن 10-15 منٹ پہلے دعا کری وقت، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 5ویں بات یہ، اس بات کا خیال رکھیں کہ 11 مہینے میں آپ جتنا کھاتے ہیں نا، یہ 12ویں مہینے میں اس سے کم کھائیں. ہمارا نظم یہ ہے کہ 11 مہینے میں جتنا بیسن ہم استعمال نہیں کرتے نا، وہ 1 مہینے میں استعمال کر لیتے ہیں. اتنے پکوڑے پکوڑا، آدمی پکوڑا بن گیا سارا.
یہ مہینہ اس لیے آیا تھا غم گساری کا کہ جن لوگوں کے پاس اللہ نے استطاعت نہیں دی، پیسے نہیں دیے، ان کا حال ہم سمجھے کہ یار ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. کھانا نہ کھائیں، کم کھائیں. میں نے آپ یقین کریں اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت خلیفہ صاحب رحمہ اللہ کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے بس. شہر میں جو کھا لیا نا حضرت نے وہ کھا لیا بس. اور روزہ کھولتے وقت کھجور اور ایک شربت کی ہم لوگ وہ دیتے، دودھ کا شربت یا روح افزا ٹائپ ایسے کھلا. کھانا نہیں کھائے، کھانا صبح ہی کھانا. ہم تو ماشاءاللہ جاتے جاتے نماز جانے دو وہ یہ کھا لو خراب کھا لوں کھانے اب واپس آ گئے پھر دوبارہ کھانا، پھر دودھ پتی چائے بناؤ، پھر فلانا بناؤ، کسی کو بیڑی پینی ہے، کسی کو کچھ کھانا ہے، کہ عجیب طوفان ہے. اور عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو تراویح میں پیر گھوڑ باتھ روم جانے. مجھے کم و بیش 45 سال ہو گئے تراویح پڑھاتے ہوئے، مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں تراویح پڑھاتے ہوئے کبھی باتھ روم گیا. ہمارے بجن فرماتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، کہ روزہ ایک کھجور شربت اور روٹی سالن، آدھی روٹی اسی وقت کھا لو، کوئی پکوڑا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. 45 سال سے ہمارا معمول یہی ہے. ہاں تراویح کے بعد پھر لے آؤ جو بھی کچھ ہے سب لے آؤ، محلے والوں سے بھی لے آؤ، کوئی بات نہیں چلے گا. تراویح آپ کی سکون سے جائے گی. تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے، بار بار پیٹ میں گڑبڑ ہو، وہاں جا رہے ہیں. یکسوئی ہے ہی نہیں. یکسو اصل میں اس لیے نہیں ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ نے ساتھ دی ان کا خیال رکھیں. اپنے سامان میں سے نکال کے اس کو دے دیں، اس کو مت دیں جس کا پہلے ہی سے. ہمارے یہاں نظم الٹا ہے، وہاں پہ ویسی پلیٹ آئی کہاں سے آئی ہے سامنے والے، اچھا کل وہ وہاں پہ بھیجیں. ابے اللہ نے تو اس کو پہلے سے دیا ہوا، اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے یار. کسی ایسے آدمی کو دو جو واقعتاً ضرورت مند ہو. ضرورت مند کو نہیں دیتے، بس ایک اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے، اس نے دیا ہم بھی دیں گے، اس نے یہ کیا ہم بھی کرنا. ضرورت کی فائدہ کوئی، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب اللہ کو ضرورت نہیں اس کی، اللہ کو ضرورت نہیں اس کی. ایسے لوگوں کو دیں جو واقعتاً ضرورت مند ہے، جو واقعتاً ضرورت مند ہے. ایک اور بات، رمضان مبارک میں آخری عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کا ہوتا ہے. یہ سب پہ فرض نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو اللہ سے کچھ لیے بغیر آتا نہیں، اور اللہ کچھ دیے بغیر چھوڑتا نہیں. پٹھانوں کے بعد چلے جاؤ، انہوں نے کیا کیا، ہمیں سید اللہ صاحب نے ناشتہ کرایا صبح میں، اتنا بڑا جار چائے کا منگوایا. ہمارا نظم یہ کہ ہم ناشتہ کر لیتے ہیں بعد میں چائے پیتے ہیں. تو انہوں نے ابھی ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا، نکال دی چائے، نکال دی. اور میرے ساتھ جو ساتھی انہوں نے کہا تھا ہم تو کراچی والے جو ہیں وہ پہلے ناشتہ کرتے ہیں بعد میں چائے پیتے ہیں. بولے بھائی مہمان کی مرضی ہے یار، وہ آپ کو شروع میں پلائے آخر میں پلائے. ہم پٹھان آدمی اگر منع کیا تو ہاں ڈر لگ رہا ہے بھائی. ایک نوالا سالن سے، ایک نوالا چائے سے. او بھائی اللہ تمہارا مہمان ہے، اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ ہمیں ویسے ہی چھوڑ دے گا؟ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، اور پھر چلتے ہوئے اللہ کو پرواہ دے، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ میں تم سے راضی ہوں گا. اب جب سرٹیفکیٹ مل گیا راضی ہو گیا، اب آگے کیا کر رہے ہیں؟ گھر پہنچے تو 6 ہار بہن لے کے آئی ہے، بیٹی لے کے آئی ہے، سسرال سے آیا، ایک طوفان ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیر فتح کر کے آئے. پھر کیا کرے گا؟ پھر اپنی بیوی کو لے کے موٹر سائیکل بٹھائے گا، چلو بھائی چوڑیاں جلا کے لے کے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چوڑیاں جلا کے لے کے آتا ہوں. پھر کیا کہے گا؟ تمہیں چپل جلا کے لے کے آتا ہوں. اب وہاں پہ فائدے کھل کر جمع ہو رہی ہیں، سیٹنگ ہو رہی ہے. اور بندہ کہہ رہا ہے فلاں بن فلاں صلاح الدین، اور فلاں بن فلاں صلاح الدین جو ہے وہ اپنی بہو کو لے کر گیا، بچوں کو لے گیا چپل دلانے کے لیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فلاں بن فلاں حافظ محمد اظہر، وہ تو اپنی بیٹی کو پاس گئے اس سے ملنے کے لیے.
اس کے بچوں کو نا یہ دلا رہا تھا انا للہ و انا۔ اب وہاں پہ اعلان ہو رہا ہے لاؤ بھائی اس کی فائل لاؤ، اس کو سائن کرتے ہیں، جنت بناتے ہیں۔ اللہ نے کہا بلاؤ اس کو، اللہ میں وہ تو بیوی ساتھ گیا، اچھا چلو فائل کو اٹھا کے رکھ دو، بعد میں بات کریں۔ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے، اس کو رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ وہ رات سارے رمضان سے زیادہ قیمتی رات ہوتی ہے، اور اس قیمتی رات کو ایک بنیان خریدنے کے چکر میں 2 گھنٹے بازار میں لگائے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ بھئی سب کا چاند نکل آیا، تو کہنے لگا ہمارا چاند تو گھر پر ہے، ہمارا چاند گھر پر ہے۔ میں نے کہا کل دیکھ لینا یار، 20 سال سے دیکھ رہے ہو، نہیں حضرت ہم تو گھر جا کے دیکھیں گے چاند۔ یہ جو اللہ نے چاند نکالا ہے یہ تو چل گیا ہے، لیکن جو گھر میں چاند بیٹھا ہوا ہے نا اس کو دیکھنا ضروری ہے، ورنہ ہماری عید نہیں ہوگی۔ مشقت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا بھائی چاند کے پاس چلے جاؤ لیکن بازار مت جانا۔ بیوی کے پاس جانا جائز ہے، بچے کے پاس جانا جائز ہے، لیکن بازار مت جانا اللہ کے واسطے۔ یہ میری آپ سب سے درخواست ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھے یا نہ بیٹھے یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بازار مت جانا۔ بازار میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ دیکھو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ عجیب اللہ کا خطاب ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ تمہاری آنکھ ایمان والی ہو جائے، ہاں تمہارا کان ایمان والا ہو جائے، تمہاری زبان ایمان والی ہو جائے۔ یہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو۔ اللہ یہ بات مجھے بھی سمجھا دے، اللہ یہ بات آپ کو بھی سمجھا دے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہو 2.5%، ٹھیک ہے، لیکن والاحسان، عدل کے ساتھ، ان اللہ یأمر بالعدل 2.5%، لیکن والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، ہاں اگر زیادہ دے تو کیا ہو جائے گا یار؟ 100 میں سے کتنے روپے نکالے؟ 2.5 روپے، 97.5 روپے تیرے پاس ہے نا بھائی، زیادہ تو تیرے پاس ہے، اللہ کے پاس زیادہ تھوڑی ہے۔ دے جو اللہ کو 5 روپے اور دے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں حضرت میں نے تو حساب کتاب سے نکال دیا۔ اللہ میں نے اگر حساب کتاب شروع کر دیا نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں اللہ سے حساب کتاب نہیں کرو، خدا کے لیے اللہ سے حساب کتاب نہیں کرو۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے حساب کتاب نہیں کرو، اگر مجھ سے اللہ قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حساب کتاب آسان؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ حساب نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا حساب ہوگا، سورہ انشقاق تھی، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول سے فرمایا حساب نہیں ہوگا، اور اگر کسی کا حساب ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ ہم تو حساب دے ہی نہیں سکتے۔ 3 قسم کے تو شربت پیتے۔ میں پچھلے سال رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا، آپ یقین کریں بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، کم از کم 3-4 قسم کی شربت آتی تھی، لال، نیلا، پیلا، دودھ والا۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دکان کھول رہے کیا ہم لوگ؟ او بھائی یہ لائن لگی ہوئی ہے بھائی۔ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے ہمارے اصلاح کے لیے، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈر کے لیے۔ رات کو رو اللہ کے سامنے، 11 مہینے میں اتنا نہیں روئے، اس مہینے میں رو رات کو، اور اللہ سے اپنے سارے مسئلے حل کرا لو۔ ہمارے گھر میں اتنا سارا بچہ آیا ہوا ہے آج کل، آپ یقین کرو جب اس کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا وہ رونا شروع کرے۔ آپ جیسے ہی وہ روتا ہے اس کے سارے ماموں پریشان، چھوٹا ماموں، بڑا ماموں، سب پریشان، اور زیادہ ہو تو خالہ پریشان، اور زیادہ ہو تو نانی اماں پریشان۔ اور حد ہوتی ہے جب اس کو کوئی اس کی بات نہیں مانتے نا تو وہ روتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ عجیب، اللہ نے اس کو کیا سمجھایا مجھے والے نے، وہ کوئی اس کی بات نہیں مانتا نا تو روتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ جب میرے پاس کیا ہوا بیٹے کیا ہوا،
اب سب لوگ مجھے آگے بتا رہے ہیں بجن یہ بھائی اللہ کے بندے اس کی بات کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جب تک انسان روتا رہے گا خدا کی قسم اللہ اس کے مسئلے حل کرتے رہیں گے. ہم نے رونا چھوڑ دیا, اللہ نے مسئلہ حل کرنا چھوڑ دیا. کوئی روتا ہے, چلو بتاؤ 1 2 3 4, ایمانداری سے بتاؤ اس پورے مہینے میں ایک دن روئے ہو آپ لوگ اللہ کے سامنے اللہ میرے گناہ معاف کر دیں؟ ہاں بیوی کی کوئی چوریاں اتار کے لے جاؤ, پھر دیکھو رونا کیسا شروع ہوتا ہے. گھر میں چوری ہو جائے ڈکیتی ہے, پھر دیکھو کیسا رونا شروع ہوتا ہے. کوئی تم سے 10 لاکھ روپے چھین لے, پھر دیکھو کیسے رونا. لیکن نماز چلی جائے کوئی نہیں روتا. حضرت جی مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے لیے آتے ہیں کہ 27 سال میں ایک نماز کی تکبیر اولیٰ گئی ان کی. 27 سال میں ایک نماز کی تکبیر اولیٰ چلی گئی, اور وہ تکبیر بھی ایسے گئی کہ ان کی والدہ کا اس دن انتقال ہو گیا. وہ اس کے کام وام میں لگے ہوئے تھے, اس میں تاخیر ہو گئی. مسجد پہنچے, پہلی رکعت ملی, تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. تو 7 دن تک انہوں نے اس بات کا غم کیا. مرنے والے کے لیے 3 دن کا غم ہے نا. حضرت قاسم صاحب نے 7 دن تک غم کیا کہ میری تکبیر اولیٰ چلی گئی. 7 دن تک روتے رہے. آپ میں سے کوئی روتا ہے؟ مجھ میں سے کوئی روتا ہے؟ ابھی پیچھا مستقل کہتے رہے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, مجھے اللہ ماننے والو, مجھے رب ماننے والو, اتقوا اللہ, مجھ سے ڈرو. اور ملمیہ سے نہیں ڈرتے, سب سے ڈرتے. پولیس والا سامنے آ جائے اس سے ڈرتے ہیں, ایف آئی والا ڈرتے ہیں. اللہ کو چھوڑو یار. اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ایک عربی کے لیے آتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کوئی بات تھی, تو اس نے کہا اللہ کے رسول فرمایا کہ جب تم مرو گے نا تو تمہارا حساب کتاب اللہ لے گا. تو اس عربی نے کہا میرا حساب کتاب کون لے گا میرا حساب کتاب؟ اللہ لے گا. اچھا بس ٹھیک ہے, پھر میں جا رہا ہوں, بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. تم تو نہیں لوگے نا, اللہ دے گا, بس ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کہا اللہ وہ اتنا مجھ سے محبت کرنے والا اللہ ہے, اگر تمہارے ہاتھ میں حساب کتاب ہوتا تو ممکن تھا جہانگیر ٹرین کیا تم مجھے کورٹ میں گھسیٹ دیتے. اللہ کے بعد اللہ میں مجھے غلطی کو معاف کرے گا. اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کام کر دیں. لیکن ہم روتے ہی نہیں, اللہ کے سامنے روتے ہی نہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جو آدمی کو اپنا مسئلہ حل کرانا ہو, کیسا سنگین مسئلہ ہو, 3 دن 1 2 3 رات رو لے, اور ایسے روئے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے یہاں پہ آ جائے. 4تھے دن کام رکے گا نہیں, وہ کام ہو جائے. میں نے یہ ذاتی تجربہ اپنی ذات پہ کیا ہے. جب کوئی سنگین ترین مسئلہ میرے ساتھ آیا تھا تو میں ایک رات کو اٹھ کے رو لیتا. آپ یقین کریں اللہ غیبی مدد ایسی بھیجتا ہے دوسرے دن کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب یہ اصل میں کرنے والا کام ہے, سننے والا کام نہیں. اور ہم سننے کے عادی ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت تھی سمیعنا و اطعنا, سمیعنا و اطعنا فوراً کرتے تھے. اور جو دل میں گندگی ہوتی تھی نا وہ کیا کرتے تھے, سمیعنا و عصینا. تو نہ ہم صحابہ والی صفت پر ہیں نہ ہم ان لوگوں کی صفت, ہم بیچ میں. سمیعنا و نسینا, سنا اور بھول گئے. اچھا پیچھے آپ نے کہا تھا, مجھے یاد ہے. رمضان میں وقت کم ہے, بس یہ آخری مجلس ہے ہماری, اس لیے میری درخواست ہے, جو چند باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے عرض کر دی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے, اس کا خاص خیال رکھیں. آخری اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک عرصے سے تراویح ہو رہی ہے. کم و بیش 45 سال ہو گئے تراویح ہو رہی ہے. اس سال بھی انشاءاللہ تراویح ہوگی. مولانا انس جو ہیں وہ تراویح سنائیں گے, اور 12 دن میں انشاءاللہ ارادہ ہمارا قومی ختم کرنے. 12 دن ختم کرنے کا اصل میں یہ ہوتا ہے 6-7 دن رہ جاتے ہیں نا, تو کوئی کہیں بلاتا ہے بیان کے لیے, کوئی کہیں بلاتا ہے, کوئی کہیں بلاتے ہیں, اور پھر اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے.
تو بس آپ کے سامنے اعلان اس سے کر دیا، اگر کسی کا دل چاہے مناسب ہو، اس کے لیے آسان ہو، تو ہمارے گھر تراویح ہوگی، وہاں پہ آ جائیں، تراویح ہمارے ساتھ پڑھیں، 12 دن کا ہے، 12 دن کا ہے، پھر جہاں چاہیں جا کے پڑھیں۔ اگر کوئی آپ کو گلشن میں بلا رہے روزے پر، روزہ کھول کے کھانا کھا کے وہیں پر ہی تراویح پڑھ لینا، آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا، یار میری تراویح رہ جائے گی، تو وہ ایک قرآن مجید والی سنت پوری ہو جائے گی۔ بہرحال جیسے آپ سب لوگ آسانی، یہ تو میں نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ عرض کر دیا کہ اگر کچھ آنا چاہے تو چلا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔